نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك علما نافعا. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ ہم- سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے. آمین ثم آمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں اس لائق سمجھا کہ وہ اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے ہمیں چنا. اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں شعور دیا تاکہ ہم آخرت سنوار سکیں. سیٹرڈے والے دن آیت نمبر ہم نے 220 پڑھی تھی اور اس میں اسی طرح کا ذکر تھا کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور جو انسان شعور والا ہے، عقل والا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بصارت دی، سماعت دی، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کے زندگی تھوڑا سے فائدے کے لیے ہے. جتنا بھی کسی کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، جیسے قارون تھا، کتنا اس کے پاس خزانہ تھا، لیکن کیا تھا، عارضی طور پہ تھا، ہمیشگی نہیں تھا. اگر جو انسان چاہتا ہے کہ اسے ہمیشگی کا خزانہ ملے تو اسے کیا کرنا ہے، اپنے رب کے احکامات پہ چلنا ہے، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے. تب کہیں جا کے اللہ رب العزت اسے آخرت کا خزانہ نوازیں گے. آج کی آیت مبارکہ 221 جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں یا اپنے لیے کسی انسان کا انتخاب کریں تو کس طرح کا انسان کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے. زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے اصول بتائے. اس میں ایک بہت اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے نکاح. اور اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہی بتلایا کہ نکاح کیسی عورت سے یا کیسے مرد سے کرنا چاہیے. تو آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنکحوا، اور تم نہ نکاح کرو، مشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتی یہاں تک کہ یؤمن، وہ عورت ایمان لائے، ولا امتم، البتہ لونڈی، مؤمنۃ، مؤمنہ، خیر، بہتر ہے، من مشرکتن، ایک مشرکہ عورت سے، ولو، اور اگرچہ اعجبتکم، وہ تمہیں اچھی لگے. ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح میں دو اپنی عورتوں کو، مشرکین، مشرک مردوں کے، حتی یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد، اور البتہ غلام، مؤمن، مومن ہے، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک مرد سے، ولو، اگرچہ اعجبکم، وہ تمہیں اچھا لگے. اولئک، وہی لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف، باذن، اپنے حکم سے، ویبشر، اور کھول کر بیان کرتا ہے، آیات ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، و نصیحت حاصل کریں. یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ. اب ہم اس کے دیکھتے ہیں روٹ ورڈ. ولا تنکحوا،
اور نہ تم نکاح کرو، نون کاف ہا اس کا روٹ ہے، مشرکاتی مشرک عورتوں سے، شین را کاف اس کا روٹ ہے، یؤمنا وہ عورتیں ایمان لائے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، ولا اماتن اور یقیناً لونڈی، حمزہ میم واؤ اس کا روٹ ہے، آجابتکم وہ تمہیں اچھی لگے، عین جیم با اس کا روٹ ہے، آجابکم وہ اچھا لگے تمہیں، عین جیم با اس کا روٹ ہے، یدعون وہ بلاتے ہیں، دا عین واؤ اس کا روٹ ہے، یدعو بلاتا ہے، دال وا عین واؤ اس کا روٹ ہے، یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں، ذا کاف را اس کا روٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سے تفصیل۔ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھی لگے، اور نہ تم اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ اور وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے آیتوں کو اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ ولا تنکح المشرکات اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، جو مشرک عورت ہے اپنے شرک پہ قائم ہے تو اس سے نکاح نہ کریں، حتی یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی مشرک اور بت پرست سے رشتہ کرنا حرام ہے۔ اس حکم میں اہل کتاب کی عورتیں مستثنی ہیں۔ اس بات کی دلیل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمائی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب میں دی گئیں۔ المائدہ حدیث نمبر 5۔ یعنی کہ جو ہے اہل ایمان یعنی کہ یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں، اگر وہ پاک دامنے ہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ شرک اور اس طرح کی علتوں سے پاک ہو۔ پاک دامن سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر برائی سے پاک ہو۔ حدیث میں بھی نکاح کی اجازت ثابت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن وہ عورتیں وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو مسلمان مرد ہیں وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب کے مرد ہماری عورتوں سے مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کی میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے اور اپنے گھر کو لے کے مرد ہی چلتا ہے، مرد کی حکمرانی ہوتی ہے، اور عورت جو ہوتی ہے وہ بچوں کی تربیت تو ضرور کرتی ہے، لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ بیٹوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ بہت اٹیچ ہو تو وہ اپنے دین پہ بچوں کو لے جاتا ہے۔ فرض کریں باپ 5 وقت کا نمازی ہے اور نماز وہ با جماعت پڑھتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لازمی لے کے جائے گا۔ اب جب بچے نماز پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جو ہیں کس دین پہ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مردوں کو اجازت دے دی تاکہ وہ اہل کتاب عورتوں سے شادی کر لیں اور انہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے، یعنی کہ جو مرد اچھے ہوتے ہیں
اچھی سیرت کے مالک ہوتے ہیں، اگر وہ اہل کتاب عورت سے شادی کر بھی لیں تو اپنے اخلاق کی وجہ سے ان کو مسلمان کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف بلا لیتے ہیں۔ جبکہ اہل کتاب کے مرد جو ہوتے ہیں ان کا ذہن تو پہلے ہی گمراہ ہوتا ہے، ایسے میں مسلمان عورت سے اگر نکاح کریں گے تو وہ ان کے لیے اذیت کا باعث بنیں گے۔ دیکھیں، عورت اگر عبادت کرتی ہے تو اس میں نفلی عبادت بھی مرد کی اجازت سے کرنی پڑتی ہے۔ فرض کریں نفلی روزہ رکھنا ہے تب بھی اسے مرد کی اجازت چاہیے، رات میں قیام اس نے کرنا ہے تب بھی اس کو مرد کی اجازت چاہیے۔ تو ایسے میں اہل کتاب کا مرد تو کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں یہ حکمت رکھی کہ جو مرد ہیں وہ اس نیت سے شادی کر لیں کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے رویے اور اپنی تعلیمات کی وجہ سے اس عورت کو اپنے دین میں لے آئیں گے، یعنی کہ اللہ کی طرف جوڑ لیں گے، اور اپنی عورتوں کو اس لیے نہ دیں کہ ہماری عورتوں پہ غرام گزرے گا اور اذیت کا باعث بنے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مردوں کو اجازت دے دی، لیکن مسلمان عورت جو ہے کسی مشرک سے، کسی اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ رواج اب نیا نکل پڑا ہے کہ مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ بھی ہندوؤں اور عیسائیوں میں شادی کر رہی ہیں، سکھوں میں شادی کی، یعنی کہ ہر مذاہب میں وہ شادی کر رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت دی ہے، اور ہم شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگا اور اس کی ناراضگی کا باعث بھی بنے گا۔ اور جس سے رب ناراض ہو گیا تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مشرکوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ مشرکوں سے نکاح حرام ہے کیونکہ مشرکوں کا ساتھ رہنا سہنا ان کی صحبت دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے، مشرکوں کی صحبت حریص پیدا کرتی ہے، مشرکوں کی صحبت دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے۔ یعنی کہ جو مشرک ہوگا اس کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں نے مرنا ہے، اس کو یہ لالچ ہوگا کہ یہ دنیا کا مال ہے، جتنے جلدی ہو سکے میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لوں۔ اور ایسے میں مسلمان جو ہوگا، مومن جو ہوگا، اس کی صحبت میں اپنے رب کو بھول جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، لونڈی مومنہ جو ہے ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تمہیں اچھی ہی لگے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ مومنہ عورت بدصورت بھی ہو تو حسین جمیل مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ یہ حکم تمام مشرک عورتوں کے بارے میں عام ہے۔ یہ آیت کا ٹکڑا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اترا۔ اس میں ان کے پاس ایک سیاہ لونڈی تھی، ایک دن ان پر غصے سے اسے تماچا مارا، پھر گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولا آج مجھ سے قصور ہو گیا۔ پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے بولا کہ میری لونڈی جو ہے واحد ہے، نماز کی پابند ہے، روزے رکھتی ہے، وضو اچھی طرح کرتی ہے، اور فرمایا کہ ابو عبداللہ یہ تو ایمان والی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبداللہ یہ تو ایمان والی ہے۔ بولے اللہ کی قسم میں اسے ذات کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا نکاح مشرک سے کر دیا جائے اپنی بیٹیوں میں سے، تاکہ وہ شرف نسب قائم رہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی کہ ان کے ریلیٹیو جو تھے عبداللہ بن رواحہ کے جو ریلیٹیو تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اپنا نکاح جو ہے ایک نیک عورت جو تھی ان کی غلام لونڈی تھی ان کے ساتھ اپنا نکاح، ان کو ذات کر کے اپنا نکاح کر لیا۔ ان کے ریلیٹیو کہتے تھے کہ تم نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی، جبکہ عبداللہ بن رواحہ جو تھے اچھے خاصے تھے اور حسب نسب والے بھی تھے،
تو ان کو جو رشتے دار تھے انہیں یہ تھا کہ ہم اپنی بیٹی دے دے تو ہمیں یہ شرف ملتا، ان کا حسب نسب جو تھا ہماری بیٹی کے ساتھ منسوب ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ تم جو مشرک مرد جو ہیں، مومن مرد جو ہے وہ مشرک عورت سے اگر پسند بھی کرتا ہے تو شادی نہ کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی غلام سے شادی کر لے مجبوری کے تحت، اور خالصتاً اس نیت سے مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز ہے کہ وہ اسے اپنی دین کی طرف لے آئے گا۔ ایز اے پسند کی صورت میں یا خوبصورتی کے وہ معیار بنا کے شادی کرنا درست نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع یعنی سامان ہے، اور دنیا کا بہترین متاع مال و متاع نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3649۔ جو نیک عورت ہوتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کے لیے بہترین متاع ہے، اور اللہ رب العزت نے جن کو عورتیں نیک دی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کی قدر کریں، کیونکہ دنیا میں اگر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو بہترین متاع کہا ہے تو وہ نیک سیرت عورت ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتے، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو اذیت دیتے ہیں اور اپنی بیویوں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں لا کے ان کو اذیت کا باعث بناتے ہیں، یعنی کہ فرض کریں کسی کے ساتھ وہ فرینڈ شپ کر لیتے ہیں باہر کے، تم تو بہت مذہبی سی ہو، تمہیں تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو فیشن کا پتہ نہیں ہے، اور ایسے میں اگر اس کا شوہر باہر کسی کے ساتھ ایسی علت میں پڑ گیا ہے تو اس شوہر کی بدنصیبی کہہ لیں، سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ نیک سیرت عورت کو چھوڑ کے ایک ایسے شو پیس، ایسی گندگی کی طرف لپٹ رہا ہے یا اس کی طرف کشش رکھ رہا ہے جس کو ہزاروں لوگ گدی نگاہ ڈال کے بیٹھے ہیں۔ نیک بیوی کی جو لوگ قدر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے گھروں میں ایسی برکتیں ڈالتا ہے کہ ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تھوڑے سے مال میں کس قدر برکت رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے، نیک سیرت بیویوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو نہ باہر سکون کبھی آتا ہے اور نہ ہی کبھی ان کو گھر میں سکون ملتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے ان کی روح جو ہوتی ہے وہ ان کو سکون لینے ہی نہیں دیتی۔ روح کا تعلق اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، انسان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو اس کی روح کسی نہ کسی ٹائم اس کو ضرور ملامت کرتی ہے، ضرور ملامت کرتی ہے، اور جب وہ ملامت کرتی ہے تو وہ بے چینی کے ساتھ نہ اسے گھر میں سکون ہوتا ہے نہ وہ باہر اسے سکون ملتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ حکم عام ہے کہ مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک سے نہ کریں۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور تُنْكِحُوا میں کیا فرق ہے؟ تنکیحو کا مطلب ہے تم، یعنی کہ مردوں کو تنکیحو کہہ کے مخاطب کیا گیا، تم اپنا نکاح نہ کرو، اور تنکیحو کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کا یعنی کہ بہنوں کا، بیٹیوں کا نکاح جو ہے مشرک مردوں سے نہ کرو۔ تنکیحو یعنی کہ مخاطب کے لیے جو سامنے کھڑا ہے اس کے لیے یہ امر کا صیغہ آیا، اور تنکیحو ان عورتوں کے لیے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور ان عورتوں کے لیے ہے جو ان کی کفالت میں ہے، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، اور ان کے لیے یہ بولا گیا ہے۔ یہاں نکاح کے بارے میں یہ اس اصول کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ جو کورٹ میرج ہوتی ہے نا یہ نکاح جائز نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، لڑکیاں لڑکے کو پسند کرتی ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکا کہتے ہیں ہمارے گھر والے نہیں مان لے، ہم مجبور ہو کے کورٹ میرج کر رہے ہیں۔ کورٹ میرج پاکستانی لاء میں، انڈیا کے لاء میں یا کسی اور کنٹری کے لاء میں تو ہوگی، لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر ان میرڈ بچی شادی نہیں کر سکتی کسی صورت میں بھی۔ اگر فرض کریں
بچی نے کسی نیک انسان کو منتخب اپنے لیے کیا ہے، لیکن اس کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دے رہے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، اور گھر والوں نے اس بچی کے لیے کسی ایسے انسان کا انتخاب کر رکھا ہے، جیسے اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ فیملیز کو، کاسٹ کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے کہ ہماری ذات ہے، ہم اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے، یا ہماری برادری ہے، ہم اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ ایسے میں اگر کوئی اس کے والدین نے، اس کے بہن بھائیوں نے، اس کے ولی جو بھی ہے اس ٹائم اس نے اس کے لیے کوئی ایسا انسان چنا ہے جو نیک نہیں ہے، نمازی پرہیزگار نہیں ہے، اور جو لڑکی نے وہ چنا ہے وہ نمازی پرہیزگار ہے، تو وہ کیا کرے گی عورت؟ وہ اس جگہ کے امام مسجد کے پاس جائے گی، جا اس ٹائم تو یہ تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ عورت جو تھی یا بچی جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتا دیتی کی تھی کہ میں اس کو پسند نہیں کرتی، یہ جو ہے میرے معیار کا نہیں ہے، یہ انسان میرے معیار کا ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ ان کی شادی کروا دیتے تھے۔ اور ایسے میں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ جنہیں پسند کرتی ہیں وہ 100% گارنٹی شدہ انسان ہے، نیک ہے، نمازی پرہیزگار ہے اور باحیا ہے، تو آپ یعنی کہ اپنے ایریے کے بزرگ جو ہیں ان کے پاس جا کے اپنے نکاح کروا سکتی ہیں۔ اس میں بھی آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہوں گے، آپ کے ایریا کے لوگ، آپ کے امام مسجد، وہ آپ کا ولی بنے گا۔ ولی کے بغیر اجازت ہے ہی نہیں ہے نکاح کی۔ یہ جو کورٹ میرج کرتے ہیں، یہ سمجھ لے یہ ایک طرح کی زنا ہے جو وہ کھلے عام کر رہے ہیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ ایمان ایسی خوبی ہے کہ ایک غلام کو بھی اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیتی ہے اگرچہ وہ بدصورت ہو۔ مومن غلام مشرک حسین جمیل ماردار مرد سے بہتر ہے۔ اولئک یدعون الی النار، اور وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو مسلمان عورت کا مشرک کے ساتھ نکاح حرام ہونے کی پائی گئی ہے، یعنی کہ جیسے کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان عورت جو ہے مشرک سے نکاح کرے گی تو اس کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے مسلمان عورت کسی بھی اہل کتاب، مشرک، عیسائی، سکھ، یہودی، نصارہ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی، کسی حال میں بھی نہیں کر سکتی۔ اولئک یدعون الی النار، اور وہ اپنے قول سے، اپنے اعمال سے، اپنے حالات سے آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ ابدی خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ اس آیت کریمہ کی علت سے مشرک اور بدعتی احتیاطاً ممانعت ہوتی ہے، یعنی کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ مشرکین سے نکاح جائز نہیں، حالانکہ اس میں بہت ساری مصالح ہیں، مثلاً کہ وہ بے شک امیر بھی ہو، اعلیٰ درجے پہ بھی ہو، تب بھی عورت جو ہے مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، خاص طور پر جب کہ مشرک مسلمان پر معاشی طور پر فوقیت رکھتا ہے، مثلاً مسلمان مشرک کا خادم ہو، یعنی کہ کوئی انگریز، یہودی، نصارہ میں سے کوئی ایسا ہے، جیسے آؤٹ آف کنٹری لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ کسی لڑکی کو کوئی ایسا انسان پسند آ گیا ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ بہت مالدار ہے، تب بھی آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اس کا غلام بس صورت ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہے، آپ کو دوسرا آپشن آپ کے پاس مسلمان کا ہے جو کم حیثیت کا ہے، کم خوبصورت ہے، لیکن وہ ایمان والا ہے، تو وہ آپ کے لیے افضل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی حکمت کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جب ہم اللہ کی حکمت کو سمجھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے، جیسے اس کا حکم ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، بس۔
کیسے، کیوں، اگر، مگر، نہیں، ہاں، یہ آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فرما دیا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بدعتی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کیا کرنا ہے، ہم نے کسی صورت میں بھی اپنی عورتوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا شادی ایسی انسان سے ہرگز نہیں کروانی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کو بنیاد پر نکاح کرنا کون سا عمل قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دین کو نظر انداز کر کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کو کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کے شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھ میں مٹی لگی، یعنی کہ آخرت میں تجھے ندامت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت، اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، یعنی اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ دعوت سچی توبہ، اصلاح، علم نافع، عمل صالح اور توکل کی دعوت ہے۔ اتنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے احسان کرنے یا اس کی قضا اور اس کے ارادے سے ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے حکم سے انسان کو کیا دعوت دیتا ہے؟ جنت کی اور مغفرت کی۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ یہ دعوت سچی توبہ کی، اخلاص، علم نافع، عمل صالح اور توکل کی۔ یعنی کہ آپ کو رب پہ اتنا توکل ہے کہ آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کچھ بھی ہو جائے، آپ یہ سوچیں میرا رب میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے نا، اس میں بھی میرے رب کی کوئی مصلحت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بعد میں سمجھ آئے گی۔ اور اللہ رب العزت ضرور آپ کو اپنی مصلحت اسی دنیا میں سمجھائے گا کہ یہ کام آپ کی زندگی میں ہوا تو کس لیے ہوا اور اللہ رب العزت نے کیوں کیا۔ اور جب انسان کو مصلحت سمجھ آ جاتی ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ پشیمان ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے اپنی آیات کھول کر کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے سامنے اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات وہ علم عطا کرتی ہے جنہیں، جیسے انہوں نے بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اطاعت، فرما برداری کی عکاسی ہے جو جنت اور مغفرت کے حصول کا اسباب ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، اور جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان اگر کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے، ہاں وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو دین کو سمجھنا بھی ہے ضروری ہے۔ آپ کی محبت میٹر نہیں کرتی، یہاں پہ کیا میٹر کرتا ہے؟ ایمان، تقوی، اس میں اخلاص ہے، وہ سچا مسلمان ہے، بے شک وہ آپ کو پسند نہیں بھی ہے، آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس انسان کے ساتھ اپنے نکاح کو جاری رکھیں۔ اگر آپ کی شادی کسی ایسے انسان سے ہو گئی ہے کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتی تھی، آپ کسی اور کو پسند کرتی تھی، آپ کے گھر والوں نے آپ کی شادی کر دی، اور وہ انسان نیک سیرت ہے، تو آپ اس کی قدر کریں اور بھول جائیں آپ کے ماضی کیا تھا، کس طرح کا تھا، کون تھا، کتنی قدر کرنے والا تھا، کتنی چاہت رکھنے والا تھا۔ کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں ایک نیک انسان ہے تو وہ 1000 گنا اس انسان سے بہتر ہے جس کو آپ نے پسند کیا، کیونکہ یہ انسان جو آپ کی زندگی میں ہے یہ رب کی طرف سے ہے، رب نے چن کے بھیجا۔
اللہ رب العزت نے آپ کا جو کپل ہے اس انسان کے ساتھ بنایا، آپ کی جوڑی اس انسان کے ساتھ اس لیے بنائی تاکہ اللہ رب العزت کو آپ اسی کے ساتھ اچھی لگے۔ مت سوچیں کہ ہماری زندگی میں یہ تھا، ہمیں اتنے چاہنے والا انسان ملا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا۔ آج کل اکثر ہی لڑکیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اسٹیٹس میں اس قدر دکھی باتیں لکھ رہی ہوتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، میرے سسرال میں یہ ہو رہا، میرے شوہر میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کبھی بھی مت سوچیں کہ آپ کے اوپر اللہ رب العزت آپ کے بوجھ، یعنی کہ آپ کی قوت سے زیادہ آپ پہ بوجھ ڈالے گا۔ اللہ رب العزت دو ہی صورتوں میں انسان کے اوپر کوئی پریشانی مصیبت بھیجتا ہے، یا تو اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اعمال کی وجہ سے ہے تب بھی توبہ استغفار کریں، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائش کے لیے چنا ہے تب بھی کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ جو توبہ استغفار ہے یہی دونوں صورتوں میں آپ کو نکال سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے پھیر دے۔ ہمارے دلوں میں اگر کسی ایسے انسان کی محبت ہے تو اللہ رب العزت اس محبت کو مٹا دے جو اس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت ڈال دے جو اس کے معیار کے ہیں، دیندار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور دل سے اللہ رب العزت کا عزت احترام کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحم کے وسیلے سے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اور اپنے بچوں پہ ہمیشہ ان کا سایہ سلامت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمانا۔ اے اللہ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمانا، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ہمارے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔